بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دن کرنے والے مسنون اعمال۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر 11 ذوالحجہ ہے۔ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے، بلکہ نماز کے بعد گھر واپس لوٹ کر اپنی قربانی میں سے کھاتے۔ عیدگاہ جاتے اور واپس آتے راستہ بدلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار فرمایا اور واپسی دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام نماز عید ادا کرنا ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنا۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قربانی کے جانور کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اگر نماز سے پہلا ذبح کر لیا تو دوبارہ نماز کے بعد ایک اور جانور ذبح کرنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد عیدگاہ ہی میں قربانی کے جانور ذبح فرماتے۔ قربانیوں کا گوشت کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بونٹی لے کر پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کچھ گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ عید کے دن خوشی منانا اور کھیل کھیلنا۔ خوشی منانا اور کھیل کھیلنا وغیرہ کھیلنا جائز ہے، لیکن ایسے افعال نہ کیے جائیں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور جن کے کرنے سے گناہ ہو۔ 2 رکعات نماز عید ادا کرنا۔ سب سے پہلا کام 10 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے وقت 2 رکعات نماز عید ادا کرنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اہل مدینہ کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں ان سے اچھے دن دیے ہیں۔ اضحیٰ یعنی قربانی کا دن اور فطر کا۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ جمعہ، عیدین اور خاص مواقع پر عمدہ لباس کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ جمعہ کے دن عید ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، 2 خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اور جو چاہے اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ کے لیے کفایت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال بھی کرے اور عمدہ لباس اور شرعی زینت سے بدن آراستہ ہو۔ عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کرنے عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بارش ہونے کی صورت میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز مسجد ہی میں ادا فرمائی۔ عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب کا حکم ہے تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور تو اسی کے لیے نحر کر یعنی قربانی دے۔ سورہ الکوثر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جائیں۔ پوچھا گیا کہ جو ایام حیض میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہ بھی خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بہن یعنی سہیلی اسے اپنی چادر کا حصہ اڑا دے۔ حیض والی عورت حیض والی اور کنواری لڑکیوں کا عید گاہ جانا۔ عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید گاہ کی طرف جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حیض والیاں بھی پردہ میں باہر آتی۔ یہ سب مردوں سے پیچھے رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے یہ بھی تکبیر کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید تھی۔ نوعمر اور حیض والی عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ عید گاہ میں حاضر ہوں۔ حیض والی عورتیں عید گاہ میں علیحدہ رہیں۔ نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے کوئی خطبہ یا نماز نوافل نہیں ہے، اور نہ ہی بعد میں کوئی نوافل ادا کرنے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، مسافر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، اور یہ سب پوری ہیں، ان میں کوئی کسر نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے اذان و اقامت۔ نماز عید کے لیے اذان یا اقامت نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد غسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے فوراً بعد بغیر منبر کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے۔ نماز عید کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ کے لیے جس کا مال چاہے بیٹھے، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے بغیر جانے کی رخصت عطا فرمائی، لیکن اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین پر نگاہ ڈالیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اگرچہ حیض میں ہوں پھر بھی وہ نماز عید کے اجتماع میں ضرور حاضر ہوں۔ نمازیوں سے علیحدہ بیٹھیں اور خطبہ کے بعد مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ اس لیے بغیر حالت مجبوری خطبہ کو چھوڑ دینا جائز نہیں۔ خطبہ کے بعد صدقات اور خیرات کی ترغیب دلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد صدقات و خیرات کی ترغیب دلاتے، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عید کے بعد عورتوں سے صدقہ اکٹھا کرنے کو فرماتے۔ نماز عید کے اجتماعی دعا کرنا۔ پاک اور عمدہ کپڑے، خوشبو اور غسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ جمعہ کے روز غسل، مسواک اور خوشبو کی تاکید ہے، تو عیدین جو کہ مسلمانوں کے خوشی کے تہوار ہیں اس پر بھی غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا افضل ہے۔ لہذا اسراف سے بچتے ہوئے غسل کرنا، مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ لباس یا نیا لباس پہننا، مردوں کا خوشبو لگانا، عورتوں کو نمائشی بناؤ سنگار سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے بغیر خوشبو لگائے بے پردگی اور بے ہودگی سے بچتے ہوئے عید گاہ میں نماز عید میں شامل ہونا چاہیے۔